حضرت علامہ مولانا انوار الحق سلطانی صاحب اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے۔ اب احباب سے گزارش ہے یہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہ خلا پر ہو جائے۔ آپ قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سردی بھی کم لگے گی، اللہ خیر کرے۔ جی آپ احباب اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ ادھر آ جائیں، بسم اللہ۔ بابا جی ادھر تشریف لایا وہ، اللہ پاک کو مدینہ گھن منجے، سبحان اللہ۔ جی حضور عرض ہے، چلو جی میں پڑھتا ہوں ایک شعر، میں پڑھ کے بھی نا جے کچھ بلے سو دے چلو واتا پٹور پمساں۔ میں نے وہ بندہ ہاتھ چاہتے بھی کھاوے جڑا اعلیٰ حضرت نال پیار کریں دا، یہ تو سارے کریں دن ماشاءاللہ۔ سراکی سنن والا بھی اردو سنن لگ پہ کمال نہ ہو گئی۔ ایک باری محبت میں لاکھو ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جو مانتا ہے کہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے وہ شرمائے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر پکارے ہمارا نبی۔ ایک دفعہ پھر پکاریے ہمارا نبی، ہمارا نبی پکارتے چلیے اور ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور وہ مصرع آ گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا۔ مفتی صاحب آج یہ عالم ہے کہ اگر بندہ اپنے سگے بھائی سے 2 دن کے وعدے پر پیسے لے لینا اور 2 دن بعد پیسے نہ پہنچے تو بھائی کا فون پہنچ جاتا ہے، بھائی جانو پیسے۔ لیکن قربان جائیے اس مدینے والے آقا پر جس کے لنگر پر آپ بھی پلتے ہیں، میں بھی پل رہا ہوں۔ جو اس پاک نبی کے پاک لنگر پر پلتا ہے وہ چاہے سٹیج پر بیٹھا ہے چاہے نیچے بیٹھا ہے، وہ پاک لنگر کا حق ادا کرے گا۔ اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ارے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ التماس گزار ہوں خطیب پاکستان مسلک اہل سنت کی جان، ہمارے مسلک رضا کے پاسبان، نہایت عزتوں کے حامل، عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب کبیر والا سے آپ تشریف لائیں اور نوکری پیش فرمائیں گے۔ آپ محبت کے ساتھ عالم دین کا جذبے کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، دو میں ہاتھ چوک کے میرا ویر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علی دا ملنگ، دو میں ہاتھ چوک کے ذرا نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بابا خادم رضوی کا شیر مجاہد بن کے شیر نعرے کا شیر جواب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھو جی سارے احباب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دے اتے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں مرتبہ دروداں تے سلاماں دا تحفہ پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء ذی وقار نعت خانہ شیری بیان حاضرین ناظرین دوستو بزرگوں سب تو پہلے اساں سارے رل کے اللہ پاک دی بارگاہ شکر ادا کرنے ہیں کہ سونے رب نے اساں سارے نو اپنے سونے گھر دے اندر بلا کے اپنے سونے نبی دا تے اپنے پاک ولیاں دا ذکر کرن دی تے سنن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک اساں سارے دی حاضری نو قبول فرماوے۔ تساں باب اپنی نیند آرام سکون نو چھوڑ کے آئیو اللہ تانوں قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرماوے۔ مار صاحبان نے بڑے ادب احترام عقیدت دے نال اپنے سونے نبی دے ذکر دی محفل سجائیے۔ اللہ پاک انہاں دے گھراں دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرماوے۔ اللہ انہاں دے نیک دلی جائز مقاصد پورے فرماوے۔ اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ علماء دا گلدستہ تشریف فرمائے۔ میرے بعد مقرر شان فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ساجد قادری صاحب آپ دا خطابی ہوسی، میرے بھائی جناب فیصل عباس تابش صاحب دی نعت ہوسی، دیگر علماء دیاں حاضریاں ہوسن، اللہ سب دیاں حاضریاں قبول فرماوے۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر پہلی بات ہے کہ میں نے آج قبلہ ارشد بھائی بڑی خوشی ہوئی کہ میں آیا تھے مار صاحب نے کہنا ہے قبلہ دا میں بھول گیا، اچھا چلو انہوں نے حکم فرمایا کہ جی اج تساں شان صحابہ بھی نال بیان کریں۔ واللہ میں مسجد بیٹھا دلی خوشی ہوئی کہ ساڑھے نوجوان عقائد نو سمجھ دیں، انہوں نے پتہ ہے کہ اسانو بزرگاں نے جو عقیدہ دیتا ہے اساں حضور دی آل نو بھی منن والے ہیں، محمد دے صحابہ نو بھی منن والے ہیں۔ تو اس نسبت دے نال اج دی میری تقریر دیئے ترے موضوع حسن مختصر عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ اور عظمت غوث اعظم، کیونکہ مہینہ وڈی 11ویں شریف دا ہے تے 12 نومبر نو بھی بھائی ارشد صاحب دی مسجد دے چی ہر سال دی طرح سال بڑی عظیم شان وڈی 11ویں شریف دی محفل ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، اتھے بھی تساں سنو سو تے اتھے میں بھی چند منٹ حضرت غوث پاک دی شان بیان کرے سا۔ سب تو پہلے جڑی میں آیت پڑھیے محمد الرسول اللہ، میں انتہائی اختصار نال پہلی بات علامہ ساجد صاحب عرض کرام کہ اللہ نے ساڑھے نبی دے نا دی جڑی ابتدا ہے نا وہ میم تو کیوں کی تھی؟ محمد حروف تہجی 28 ہیں، الف تو لے کے یا تک 28 حروف تہجی، الف تو لے کے الف با تا سا جیم ہا خا۔ اللہ تعالیٰ چاہویا اور کسے حرف تو ذکر چکریا، یہ اللہ پاک نے میم تو اپنے نبی دے نا دی ابتدا کیوں کی تھی؟ توجہ ہے یار، یہ کوئی نہ دیکھو گزارش علماء نے جڑی وجہ بیان کیتی ہے نا وہ اے دسی ہے کہ میم دی شکل ہے گول دائرے دی طرح، جلے ایسا میم لکھ دے ہیں پہلے گول دائرہ بنائی میں ہے وقت تلے لکیر چا چھکینے ہیں تو میم دی شکل کے بن گئی ہے بولو گول دائرے دی طرح، تے جیڑی شاید دائرے دے وچ آ جاوے نا وچ او اس دائرے دی پناہ دے اندر آ جاندی ہے، تے ساڈا سونا نبی وی اساں گناہگاراں واسطے پناہ بن کے آیا ہے۔ پرانے دور دے اندر جڑے عامل لوگ ہوندے ہیں جڑے عمل کردے ہیں چلے کردے ہیں او جدن چلا کرنا یا عمل کرنا تا اپنے ارد گرد نا ایک گول دائرہ بنا لیندے ہیں، حصار بنا لیندے ہیں تاکہ بہر والیاں چیزاں انہاں نوں نقصان نہ پہنچا سکیں، کوئی چیز انہاں نوں نقصان نہ دے۔ ہن ویسے اج کل وہ عامل کوئی نہیں رہ گئے، اج کل ڈرامے باز ڈھیر ہیں،
یہ بھی ذہن چ رکھیا ہے اج کل لٹیرے ڈھیر پے بکریاں لون والے بکرے لون والے ہاں جی مجھاں تے گاواں لون والے تویز لیساں تے اے کام ہو جاسی تے او کام ہو جاسی کسے جاہل کولو جامن دی لوڑ نہیں سب تو وڈا تویز اللہ دا قرآن بولو سب نالو وڈا تویز کے ہے اللہ دا قرآن قرآن پڑھو نماز پڑھو حضور نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سمجھے لے معوذتین پڑھ کے سمجھے یعنی آخری دو سورتاں قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس سونے نبی دا فرمان ہے او دے گھر وچ کدی جادو ہو ہی نہیں سکدا بولو او دے گھر وچ کدی جادو ہو سکدا نہیں تو ایو ہی وظیفہ ہے پیا تو حضرات محترم ساڈا نبی ساڈے واسطے پناہ جی میں گول دائرے دے اندر ارد گرد گول دائرہ بنا کے بہ جاویں نا او دائرے دی پناہ دے اندر آ جاندے ہیں ملتان چلے جاؤ دولت گیٹ ہے پاک گیٹ ہے حرم گیٹ ہے لاہور چلے جاؤ بھاٹی گیٹ ہے پرانے دور دے اندر نا اس شہران دے ارد گرد چار دیواری بنا دیتی جاندی ہے توجہ ہے او جیڑے گھر اس چار دیواری دے ارد گرد آ جاویں نا درمیان وچ آ جاویں نا او اس چار دیواری دی پناہ دے اندر آ جاندے ہیں وقت او شام دے ٹائم دروازے بند کر دیتے جاندے ہیں صبح دے ٹائم انہاں دروازیاں نو کھول دیتا جاندا ہے تو وقت او جڑے اس چار دیواری دے وچ آویں نا او دی پناہ دے اندر گول دائرے دے وچ جڑا عامل بہ کے عمل کرے ہا او دی پناہ دے اندر تے سونے نبی دے نام دی ابتدا میم تو ہوئی ہے جو میم دی شکل بھی گول دائرے دی طرح تے جڑی شے دائرے دے وچ آ جاوے او دی پناہ دے اندر آ جاندی ہے تے آمنہ دا لال اساں گناہگاراں واسطے پناہ بن کے آیا ہے ہن کیویں پناہ بن کے آیا ہے ایک دلیل اللہ دے قرآن وچوں تے دوسری دلیل محمد دے فرمان وچوں سنو پہلی دلیل حضور نبی پاک علیہ السلام ساڈے واسطے پناہ بھی کیویں بن کے آیا اللہ ہر شے نو جاندا ہے یا نہیں جاندا بولو واللہ علیم بذات الصدور او تواڈے دلاں دے بھیت جاندا ہے حال جاندا ہے او علیم ہے سمیع ہے خبیر ہے بصیر ہے او ہر شے نو جاندا ہے او توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے او سب کچھ جاندا ہے اس نو علم پتہ ہے ساڈے جتنے بھی گناہ ہیں بد عمالیاں ہیں لیکن ساڈے گناہاں نو ویکھ کے اللہ عذاب نازل نہیں کریندا تاریخ پڑھ کے ویکھو پرانے دور شکلیں تبدیل ہو جاویں نا کسے دے متھے تے لکھی جاوے آ کسے دے گھر دے دروازے تے لکھی جاوے آ اے بستیاں دیاں بستیاں اللہ فرشتیاں نو حکم کرے آ انہاں نو الٹو جبریل پر مارے ہا زمین دا تلواں حصہ اتے تے اتلا حصہ تلوے تلے آ جاوے آ ساریاں بستیاں تباہ تے برباد صبح لے لوگ اٹھیویں نا علاقے برباد ہو جاویں نا ختم ہو جاویں نا لوگاں نو پتہ ہی نہ ہووے آ اے عذاب نازل ہوندے ہیں لیکن ساڈے گناہ ویکھ کے بھی اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کریندا اے تواڈیاں نمازاں دا کمال ہے اے روزیاں دا کمال ہے اے حجاں دا کمال ہے اے عبادتاں دا کمال ہے توجہ ہے ساڈیاں عبادتاں تے ایو کچھ نہیں پئیاں ساڈیاں نیکیاں تے ایو کچھ نہیں پئیاں جو ماشاءاللہ ہن خیر نال تساں ویکھو آپاں دھانج چائی کھلوتے ہیں لیکن سارا دا سارا چا کے تے آپاں وچ ہی کھلوتے ہیں عشر دا آپاں نو پتہ ہی کوئی نہیں بھی کڈنا بھی ہے یا کوئی ناراض ہو گئے میرے خیال وچ مولوی پٹڑی تو لے گئی میں چندہ کو نہیں کرندا پیا مسئلہ تے سیندا پیا اپے عمل چ کریا ہے 20واں حصہ 19 حلال نہیں 20واں حرام ہے پورے دھانج دے 20 حصے کر 20واں جناب اللہ دے راہ تے دے 19 تیرے واسطے ہن پے پاکستان دے کسے مولوی کو پوچھ لا تیرے واسطے حرام ہے او رب دے راہ تے خرچ کر غریباں یتیماں مسکیناں نو دے مدارس نو دے ہاں جی انہاں لوگاں دا خیال کر وت اگلے سال ویکھ اللہ برکت کتنی دیندا ہے اساں جدوں عشر دیونا ہی نہیں زمین دے وچوں جیڑی تساں فصل چاونی ہے سوا پٹھیاں دے کیونکہ او جانوراں دی خوراک ہے پئی باقی جتنی فصل تساں چاہسو ہر فصل دا 20واں حصہ تواڈے تے حرام ہے اے مولویاں نال سودا نہیں غریباں تے یتیماں نال سودا نہیں اللہ دے راہ تے دیونا ہے رب نے دو طرح دے لوگ بنائے اللہ چاہویا سارے امیر چا بناویا سارے غریب چا بناویا لیکن ایک ٹولا امیراں دا ایک غریباں دا امیراں تے اللہ نے زکات رکھی ہے امیراں دے اوتے اللہ نے عشر رکھیا ہے اے مال دیون والا اللہ ہے رب ویکھنا چاہندا ہے کہ میرے بندے میرے راہ تے خرچ بھی کریندے ہیں یا کوئی نہیں کرے تے بات جنہاں نے اللہ نال سودا کیتا ہے نا دیندے مال ہیں ملدی اللہ دی بارگاہ چ جنت خالق کائنات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر فرمایا
اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومناں دے کولوں انہاں دا مال بھی لے لیا ہے، انہاں دی جان بھی لے لئی ہے، مال اور جان دے بدلے دے اندر اللہ نے مومناں نو جنت عطا فرما چھوڑی ہے۔ کی عطا فرما چھوڑی ہے بولو؟ جے اگر بندہ مال دے کے اللہ دے راہ تے جنت لے لے تو سودا گھاٹے دا، یہ مولویاں نال سودا نہیں۔ مولوی صاحب تواڈے در سے جیسا گٹو دا دائندا پڑھا جائے تو مڑ ٹھیک ہے کام پورا ہے، مڑ تساں بیٹھ کے گلاں کریندے ہو، اس نہ دے تو مولویاں نو اپنے قریبی رشتہ داراں دے وچ ویکھ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، سکا بھرا ہے، اونوں اشر دے، او غریب ہے، سکی ہمشیرہ ہے، بہن ہے تیری غریب ہے، اونوں زکات دے، اونوں اشر دے، تینوں زکات دا ہی کوئی نہیں پتہ بھئی زکات میرے تے فرض ہے یا کوئی نہ، سونا سا دبی بیٹھے ہیں، پیسے سا بینک وچ رکھی بیٹھے ہیں، سانو علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اشر ہوندا ہے فصل دے اوتے، زکات ہوندی ہے پیسے دے اوتے تے سونے چاندی دے اوتے۔ پرسوں ایک طرح کی بلائی صاحب میں گیا تے اشر دے مسئلے بیان کیتے تے جٹ اٹھ کھلوتا تے مولوی صاحب اجے تینوں آ کے راتی 2 بجے پانی لاونا پویا نا تینوں دیاں تارے نظر آ جاویں ہے تو گلاں کر باندھے ہو پانی اصل آوی تو اشر تانوں دے وی ہے، میں آکھیا سانوں نہیں دیونا، اللہ دے راہ تے دیونا ہے۔ تے فصل زمینہ جدادہ اللہ نے دتیاں، رب دے نال سودا کرنا ہی، بندے دے نال کیتے ہوئے سودے دے وچ گھاٹا ہو سکدا ہے، رب نال کیتے ہوئے سودے وچ کدی گھاٹا ہو سکدا؟ آ میرے محبوب دے غلاماں، اللہ نو پتہ ہے، توجہ ہے، رب جاندا ہے ساڈے سارے اعمال، جاندا ہے سارے کرتوت، جاندا ہے اج ساڈے چہرے تبدیل نہیں ہوندے، شکلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، عذاب نازل نہیں ہوندے، اے نمازاں تے روزیاں تے زکاتاں دا کمال نہیں، اے دا جواب اللہ نے قرآن وچ دتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب انہاں دے گناہاں نو ویکھ کے وی انہاں تے عذاب نازل نمو کریندا کہ وانت فیہم، وانت فیہم، انہاں گناہگاراں دے وچ تو محمد موجود ہے۔ اللہ یا رسول اللہ اکثر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آؤ میرے نبی پاک دے غلاموں، حضور ساڈے واسطے پناہ بن کے آئے، قرآن چو ثابت ہویا کہ ساڈا نبی ساڈے واسطے پناہ بن کے آیا ہے، کیونکہ ساڈے چہرے تبدیل نہیں ہوندے، اے نمازاں تے روزیاں تے زکاتاں دی وجہ نال نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب انہاں دے گناہ ویکھ کے عذاب نازل نمو کریندا کہ وانت فیہم، انہاں دے وچ تو محمد موجود ہے۔ قرآن چ ثابت ہویا کہ ساڈا نبی ساڈے واسطے کے بن کے آیا ہے، او بولو یار کے بن کے آیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اپنے تا اپنے ساڈے نبی نے غیراں نو بھی سینے نال لایا ہے۔ سونا نبی معراج کر کے آیا ہے، صبح دی نماز دی نبی پاک علیہ السلام نے پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے میرا سونا نبی مکے دی ایک گلی وچ ٹر پیا ہے، مکے دی ایک گلی جا رہے ہیں، سامنے ایک نوجوان بچی ہے جڑی اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے روندی 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 اسے گلی دے اندر آ رہی ہے، جڑی گلی دے اندر ساڈا نبی جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں گزرے، سونے نبی نے اس بچی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا، حضور نے فرمایا ماں دے کے یا بنتی، او میری دھی روندی کیوں ہے، تیری اکھاں دے وچوں آنسو کیوں ہیں؟ بچی نے سر چایا ہے، اکھاں کھولیاں نے ویکھیا سامنے نبیاں دا نبی ہے،
بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے آدھی سونے میں تواڈی طرف آ رہی ہوں، تواڈے کول آ رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کے گلے کیوں آ رہی ہوں؟ آدھی سونے میں یہودنا، میرا باپ یہودی ہے، میری اماں یہودنے، میرا خاندان یہودی ہے، میں ایک یہودی دے گھر دے اندر ملازمہ ہاں۔ کل شام نو میرے مالک نے برتن دیتا ہے، پیسے دیتن جاتے لے کے آ چراغ جلاونا ہے۔ سونیا میں لے کے واپس آ رہی ہاں، ٹھڈا لگ گئے، ڈٹھا ڈٹھیاں، برتن ٹوٹ گیا ہے، تیل ضائع ہو گیا ہے۔ سونیا شام دے ویلے دی میں گھر واپس کوئی نہیں گئی، کیونکہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، میں واپس جاونا ہے، اس اذیت دیونی ہے، تکلیف دیونی ہے، مینوں مارنا ہے۔ میں سنیا ہے تواڈے دروازے تے جڑا آوے کدی خالی نہیں جاندا۔ علامہ انوار الحق صاحب اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب جدن تیرے بوہے تے کوئی سوالی آوے خالی نہ جاوے، جو مگدا جاوے میرے خزانے چو عطا فرما دیو، کیونکہ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی ہن کے جانی ہے؟ سونیا میرے نال چلو، میرے مالک نو چل کے میری سفارش کرو، مینوں مارے نہیں، میں یتیم ہاں، میرے سر دے اوتے میرے باپ دا سایہ کوئی نہیں، میں یتیمی وچ بچپن گزارے آئے۔ سونیا میں یتیم ہاں، جدن بچی نے بار بار یتیمی دا لفظ بولے آئے، سونے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹی اے لفظ بار بار نہ بول، میں یتیمی دا درد جاننا، میں یتیمی دی تکلیف جاننا، کیونکہ میں محمد یتیمی گزار کے آیا۔ توجہ ہے؟ حضرت امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے، نوکر نے فرمایا پانی دیو، نوکر دی اکھاں چوں آنسو، نوکرانی پانی دا گلاس لے کے آئی، سامنے رکھیا تے اکھاں چوں آنسو چپ کر کے جا رہی ہے۔ امیر حمزہ دن میں حیران ہو گیا کہ میرے گھر دا ماحول اج تبدیل ہے۔ میں نوکرانی نو سڈیا، میں کہ گل سن کے گل ہے؟ نوکرانی پانی رکھیا، میں کہ پانی میں کوئی نہ پیسا، پہلے گل دس مسئلہ کے۔ نوکرانی رو کے آدھی ہے دسو محمد تہاڈا کی لگدا ہے؟ محمد عربی تہاڈا کی لگدا ہے؟ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میں کھڑا ہو گیا، میں کہا محمد میرا بھتیجا ہے، کی ہویا ہے؟ رو کے آدھی ہے کاش اج کوئی محمد دا بھرا ہوئے ہا، اج محمد دا والد زندہ ہوئے ہا، اج ویر ہوئے ہا، کیونکہ بھرا بدلے لیندے ہیں۔ آپ نے فرمایا گل دس گل کے ہے پہلیاں نہ پا۔ اج ابو جہل نے سریے دے نال محمد دا خون کڈیا ہے، سر وچ ماریا ہے، کاش اج کوئی محمد دا ہوئے ہا تے محمد دا بدلہ لوے ہا۔ حضرت امیر حمزہ نے پانی دا گلاس رکھ چھوڑیا، فرمایا تے کھاون پیون حرام ہے جے تائیں اپنے یتیم بھتیجے دا بدلہ نہ لے لے سچ۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا ہے، ابو جہل نو مکے دے اندر تلاش کر رہے ہیں، چلدیاں مکے دے ایک چوک وچ پہنچے، اپنے بے ایمان دوستاں دے نال تاس کھیڑدا بیٹھا ہے۔ حضرت جناب والا امیر حمزہ گھوڑے تو تلے لتھے، سریا کڈیا، ابو جہل دے سر وچ ماریا، او دا خون کڈیا، فرمایا خبردار اج دے بعد محمد نو اکیلا نہ سمجھے، محمد میرا بھتیجا بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یار اج کوئی کسی دے واسطے نہیں کھلوندا، لیکن بابا خادم رضوی صاحب جڑا ساڈے نوجوان دے دلیں دے اندر محبت پیدا کر گئے۔ اج انہاں نوجوانوں آکھو بھی اوتھے سیاسی پارٹی دا جلسہ ہے تے تساں وردیاں پا کے کھلو جاؤ، کھلو سن؟ کوئی نہیں کھلو مڑائی نہ۔ اے اج اے کھلوتے نمائش واسطے نہیں کھلوتے، دکھلاوے واسطے نہیں کھلوتے، حضور دی غلامی واسطے کھلوتے۔ ہاں جی، کوئی کسی دی خاطر نہیں کھلوندا، اور اس چیز دا اجر انہاں مہانیاں نے نہیں دیونا، اساں مولویاں نے نہیں دیونا، اس چیز دا اجر انہاں نوجواناں نو اللہ دی ذات نے دیونا ہے۔
اللہ انہاں محبتاں نو قبول فرماوے اللہ انہاں نوجواناں دے علم عمر کاروبار مال جان رزق ایمان دے اندر برکتاں عطا فرماوے حضرت امیر حمزہ نے خون کڈیا آپ حضور نو تلاش کر رہے ہیں تلاش کردیاں مکے دے اندر آئے ویکھیا کہ سونا نبی مکے دا غلاف پکڑ کے رو رہے آئے اکھاں چوں آنسو بہا کے اللہ دی بارگاہ دے وچ آ دے کھلوتے نے یا اللہ جے تو خون کڈوا کے راضی ہے میں محمد بھی راضی ہاں تو پتھر مروا کے راضی ہے میں پتھر کھا کے راضی ہاں جویں تو راضی ہے میں بھی راضی ہاں حضرت امیر حمزہ نے اپنے یتیم بھتیجے نو روندا ہویا ویکھیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا میں ابو جہل کولوں تیرا بدلہ لے آیا ہن تے خوش ہو جا میرے نبی نو اپنی تکلیف بھول گئی حضور نے فرمایا چاچا مینوں بدلے دی خوشی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مینوں بدلے دی خوشی نہیں مینوں خوشی تاں سی جدن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاسے تے حضرت امیر حمزہ نے فوراً کلمہ پڑھیا ہن گل چلی ہے حضور دی یتیمی تو ایتھے یتیم بھتیجے دا بدلہ لیا حضور نبی پاک نے فرمایا بیٹی بار بار یتیمی دا لفظ نہ بول میں محمد یتیمی گزار کے آیا گل دس کرنا کہ ہے سونیا میرے نال چلو میرے مالک نو چل کے میری سفارش کرو مینوں مارے نہیں میرا باپ ہوے آ میری ماں ہوے آ میرے بھرا ہوے نا او نقصان پورا کرے نا سونیا میں یتیم میں کلی میرا کوئی بھی کوئی نہیں میں یہودی دے گھر نوکری کرے نہیں آ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جڑا تیرا مالک ہے او میرا بھی دشمن ہے میرے دین دا بھی دشمن ہے میرے قرآن دا بھی دشمن ہے ہو سکتا ہے میں او دے بوہے تے جاواں او میری گل نہ سنے میری گل نہ منے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آدیے سونے میں سنیا تواڈے دروازے تو کدی کوئی خالی نہیں گیا بچی اگو اگو چل پئیے حضور پچھو پچھو فرمایا بیٹی چل میں محمد تیرے نال ہے کوئی ایم پی ایم این جڑا غریباں دے نال ٹرے امیراں دے دروازے تے بھج دے امیراں دیاں کل خانیاں تے جاندے امیراں دیاں فوتگیاں تے جاندے جنہاں جناب والا سیاستداناں دی خاطر تساں آپس سے پتریر لڑے کھلوتے ہو آپس سے برا لڑے کھلوتے ہو آپس سے برادری لڑے کھلوتے ہو او تواڈے بوئے تے کوئی نہیں آمدے او امیراں دے دروازے تے جاندے غریباں کولوں صرف ووٹ لمن واسطے آمدے دکھاں سکھاں شریک ہومن کوئی نہیں آمدے توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے تے جنہ بھراواں جنہ پتریراں جنہ مسیراں جنہ برادری والے تیرے ہر ویلے تیرے آمنے سامنے ہونا تو انہاں دے نال لڑیا ودا انہاں سیاستداناں دی وجہ دے نال انہاں لوگاں نے تے چن لیا ایک برادری نو ایک نے چن لیا دوسری برادری نے دوسرے نے چن لیا استعمال کر دین نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سانو کسے شے دی لوڑ نہیں اساں ساریاں نو حضور دی غلامی دی لوڑ ہے ساڈا مقصد سیاست کرنا نہیں ساڈا مقصد عہدے لونا نہیں ساڈا مقصد حکومتاں تے وزارتاں لونا نہیں جناب والا لبیک دا مقصد ہے سونے نبی دا دین تخت تے آ جاوے حضور دا دین تخت دے تے لے کے آون دی کوشش ہے اللہ اس کوشش نو قبول فرماوے حضور نبی پاک چلے یہودی دا دروازہ آ گیا آدھی سونے اے دروازہ صبح دا ٹائم ہے حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ چایا حضور نے کنڈا کھڑکایا یہودی نہ آیا کیونکہ صبح صبح دا ٹائم ہے ستا پیا یہودیاں کی نماز پڑھنی ہے نماز تا مسلمانہ پڑھنی ہے نماز یہودیاں واسطے تو نہیں آئی نا نماز کہیں دے واسطے آئی ہے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے یہودی ستا ہویا ہے دوسری دفعہ حضور نے دروازہ کھڑکایا نہیں آیا تیسری دفعہ کھڑکایا نہیں آیا میرے نبی چل پے
بچی رو کے آدھی ہے سونیا تسا میری سفارش کیتی کوئی نہیں، تسا واپس کیوں جا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا بیٹی میرے دین دا فیصلہ ہے، میری شریعت دا فیصلہ ہے، جدن کسے دے دروازے تے جاؤ 3 دفعہ دروازہ کھڑکاؤ، اگر وہ آ جاوے تا ٹھیک ہے، اگر نہ آوے تے تساں واپس چلے جاؤ، ہدنا والا دوبارہ آ جاؤ۔ بیٹی میں 3 دفعہ دروازہ کھڑکا چھوڑیا ہے، او نہیں آیا، میں دوبارہ آیا مساں۔ بچی رو کے آدھی ہے سونیا میں تیری شریعت نو سلام کرنی آ۔ شریعت دا مسئلہ جدن کسی دے دروازے پہ جاؤ تو کتنے دفعہ دروازہ کھڑکاؤ؟ بولو 3 دفعہ۔ آ جاوے تو ٹھیک نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہے۔ مفتی صاحب مسئلے دسین دے ہوتے جڑا 5000 روپیہ قرضہ لے کے بیٹھا ہی گھر ہوئے تے کنڈا نہ کھولے تے موڑا سنبوئے تے دھرنا دے بھی ہے یا نہ دے؟ کنڈا زور زور دا کھڑکا بھی ہے یا نہ کھڑکا بھی ہے؟ بہرحال شریعت دا مسئلہ تو ایو ہے، ہن اندروں نہیں نکلدا پیا، پیسے لے کے کھادی بیٹھا ہے تو او دا جرم ہوئے اونوں الگ سزا مل سی، لیکن تیرا کام ہے 3 دفعہ دروازہ کھڑکا کے واپس ٹر جا، مڑ دوبارہ آ جا۔ بچی آدھی ہے سونیا میں تیرے دین نو سلام کرنی آگے تساں کھڑکایا ہے، ہن میں کھڑکائی۔ بچی نے 1 دفعہ زور زور دا دروازہ کھڑکایا ہے، یہودی نہیں آیا، دوسری دفعہ کھڑکایا، نو پتہ ہے محمد عربی ٹر گیا، اے ظالم انو مرے سی۔ دوسری دفعہ زور زور دا دروازہ کھڑکایا ہے، یہودی اکھاں ملیندا ہویا باہر آیا ہے، دروازہ کھولیا ہے، سامنے نبیوں دا نبی ہے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سامنے حضور حیران ہکا بکا کیویں آئے؟ حضور نے فرمایا اس بچی نو جاننا ہے؟ بچی والے پاسے ویکھ کے آدا سونے آ نوکرانی ہے۔ حضور نے فرمایا بچی کو نقصان ہو گیا ہے، میں محمد دا سفارشی بن کے آیا، اینو مارے نا، جتنا نقصان بندا ہے میں محمد دے ساں۔ جلے حضور نے گل کیتی نا، یہودی ہکا بکا ہو کہہ رہے سونا یہ 1 منٹ رکیا ہے، ادا سونا رکو میں ہونے آ رہی ہوں۔ اندر گیا ہے دوڑ کے، اپنے مذہب دی کتاب چاہ کی آ گیا ہے، کتاب دے ورکے کھولن لگ گیا ہے، ورکے کھلیں دیاں ایک ورکے تے آ کے کھلو گیا ہے، کدی ورکا ویدا ہے، کدی ساڈے نبی دا چہرہ ویدا ہے، کدی ورکا ویدا ہے، کدی ساڈے نبی دا، کہندے نبی دا بولو، اے جملہ سارے آکھو کہندے نبی دا، ہائے 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 کتنا سونا جملہ ہے، نبی ساڈا ہے، ہائے چہرہ ویدا ہے، چہرہ کیڑا مکھ چندر بدری شانی ہے، متھے چمک دلا نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑھیا۔ میرے نبی پاک دی بارگاہ چاہدا ہے سونیا ہکا گل دسو، جڑی یہ پچھلی رات گزری ہے تساں کتھے گزاری ہے؟ میرے نبی نے اپنے لبے یوحا نو کھولیا، اپنی زبان نو کھولیا، کیڑی زبان؟ جس زبان دی عظمت اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحیٰ۔
قرآن پڑھیا ذرا ایک دفعہ سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کھیو دے گھر دیاں پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ دکھڑے دور فرما دے, مصیبتاں دور فرما دے. یا اللہ رزق حلال دے اندر برکت پیدا فرما دے. حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ تو سم پچھلی رات کتھے گزاری ہے؟ حضور نے فرمایا میں معراج کر کے واپس آیا, قدم وچ رہ پیا. ادا سونا ویکھو اے ساڈی کتاب وچ لکھیا ہے جڑا آخری نبی جدن معراج کر کے امسی نا صبح دے ٹائم ایک یہودی دی نوکرانی دا سفارشی بن کے اس یہودی دے دروازے تے امسی. سونیا میں تو بھولیا ودا ہم گالیاں دیندا رہیا, برا بھلا دریا, زبان درازی کردا رہیا, معافی چاہیو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضور دے قدماں چ ڈھے پیا. میرے نبی نے سینے نال لایا. حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلامو آدھا سونیا ایک منٹ رک جاؤ, مقام دی چھت تے چڑھ گئی ہے. اچھی آواز نال رو کے آدھا کھلوتا ہے او مکے دے کافرو, او قریشیو, او ہاشمیو, آؤ کے دیکھو اپنی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے محمد اللہ دا سچا نبی ہے. آؤ گالیاں نہ دیو, برا بھلا نہ آکھو, آؤ اپنی کتاب وچ لکھیا ہویا من لو, تساں منو یا نہ منو, لیکن میں تا فیصلہ کر لیا ہے. ہن روندا بھی کھلوتا ہے تے اپنی زبان حال دے نال کی آدا کھلائے ایو کو جا کرے محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں, محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں, محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں. جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں, جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. حضور دے قدم وچ رکھا ہے. میرے نبی نے دو ہاتھاں نال چایا ہے, سینے نال لایا. اوے او دی عظمت تو بھی قربان جاواں جنوں حضور سینے نال لایا. سونے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے. حضور دا ہن یہودی نہیں رہ گیا, میرے نبی دا صحابی بن گیا ہے. حضور واپس چلن لگے نا, بچی دیاں چیخاں. حضور نے فرمایا بیٹی روندی کیوں ہے؟ سونیا میری سفارش. حضور نے فرمایا ہنے یہودی نہیں رہ گیا, میرا صحابی بن گیا. اینو پتہ ہے بچیاں دی شان, بیٹیاں دی شان. بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے سونیا تساں گواہ ہو جاؤ, اج دے بعد میری نوکرانی نہیں ہے, اج دے بعد میری بیٹی ہے. حضور جا رہے ہیں, بچی روندی بھی کھلی ہے. میرا دل آدھا ایو کو جا کھڑی ہو سی وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. حضور ساڈے واسطے پناہ بن کے آئے. ہکا دلیل لگے قرآن چلیتی ہے, ایک حدیثی چوچا سنو. حضور نے فرمایا اذا قامت القیامت وجاءت الکعبۃ الی حضرت المصطفیٰ, قیامت دا دہاڑا قائم ہونا ہے, اے کعبہ شریف چلدا چلدا میں محمد دے کول آ جاونا ہے. مولی صاحب کوئی گل کرن والی کرو, کوئی او گل کیتی کرو جڑی کوئی پلے پوے. ہن کعبہ کیویں چل سکدا ہے؟ او دا جسم تے ہے لیکن او دے وچ روح تے ہے کوئی نہ, تے چلدی او چیز ہے جڑی روح مال جسد ہوے, جن دے وچ روح بھی ہوے, جن دا جسم ہی ہوے. او بھائی چلاون والا کوئی موہانا تے نہیں, کوئی مولوی تے نہیں, کوئی پیر تے نہیں, کوئی مار تے ملک تے خان تے نہیں. کعبے نو چلاون والا کون ہے بولو؟ اللہ. او خالق ہے, او مالک ہے, او جنوں مرضی چاہے جو کچھ کرے او کر سکدا ہے. اللہ دی طاقت نال چلدا ہویا کعبہ حضور دی بارگاہ چمسی. یا رسول اللہ, جن لوگوں نے میرے ارد گرد آ کے طواف کر لیا نا, عمرہ کر لیا, حج کر لیے, میرے ارد گرد آ کے چکر لا لے, اج انہاں دی سفارش میں کرے ساں. لیکن یا رسول اللہ جڑے غریب ندار میرے تک نہیں آ سکے, نہیں پڑھ سکے, عمرہ نہیں کر سکے, حج نہیں کر سکے, یا رسول اللہ انہاں دی لاج تواڈے ہاتھ وچ ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ وقت کیوں سی؟ حضور نے فرمایا اے محبوب, حضور نے فرمایا
اے کعبہ پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تو انہاں دی سفارش ہی نہ کر، میرے غریب غلامہ دی سفارش ہی نہ کر، اج او دیہاڑا ہے میں محمد نے اپنی جبین نیاز چکاونی ہے تے او تائیں سر چاونا ہی کوئی نہیں جے تائیں اپنی ساری امت دی بخشش نہ لے لے۔ توجہ ہے یار، پتہ لگا ساڈا نبی اساں گناہگاراں واسطے کے بن کے آیا، بولو قرآن جو ثابت ہویا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور حدیث پاک جو ثابت ہویا کہ حضور نے اساں گناہگاراں دے گناہاں دا بھارا چاونا ہے۔ اور توجہ ہے یار یا کوئی نہ، اسے گل نو تا گولڑے دا پیر نصیر الدین نصیر لکھیا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد دے نا دی ابتدا میم تو، کیونکہ میم دی شکل گول دائرے دی طرح ہے، جڑی شاید دائرے دے وچ آ جاوے دی پناہ چا جاندی ہے، تے ساڈا نبی بھی ساڈے واسطے کے بن کے آیا ہے۔ اگو اللہ نے فرمایا والذین معہ، او لوگ جڑے میرے محمد دے نال ہیں۔ ہائے ہائے بولو میرے محمد دے نوجوانوں، میں تہاڈی عظمت نو سلام کرنا، تساں فرمائش کیتی ہے کہ شان صحابہ سناؤ۔ اج ساڈے نعت خان بھی ساڈے معذرت دے نال، اساں آپ مولوی بھی ساڈے نقیب بھی ساڈے جناب والا سارے ادیب بھی شان اہل بیت بیان کریندے، سٹیجاں تے شان صحابہ بیان نہیں کریندے۔ اج وقت لوگاں دا ذہن بس اسے ایکے پاسے ہو گیا، بے صرف اہل بیت دی شان ہے، صحابہ دی شان ہے ہی کوئی نہ۔ اوے اگر کربلا دے میدان وچ امام حسین نے کنبہ قربان کیتا ہے نا، تو ذرا بدر دا میدان تے ویکھو، ہے ذرا احد دا میدان تے ویکھو، خندق تے ویکھو، مکہ تے ویکھو، مدینہ تے ویکھو، جتھے صحابہ نے اپنا تن من دھن سارا کچھ حضور دے نام تے قربان کر چھوڑیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا احد دے میدان دے اندر، کون سارے اعلان ہو، سارے کٹھے ہو جاؤ۔ نوجوان دی پہلی رات شادی دی، حضور دا اعلان سنیا، غسل بھی کوئی نہیں کیتا، دوڑ کے آ گیا اپنی اماں دی بارگاہ، چما جی اجازت دیو، جلدی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، حضور بلا رہے ہیں، غسل دا موقع بھی نہیں ملتا پیا۔ ماں کے حضور نے بلایا، ہاں بیٹا بیوی کول نہ جاویں، اجازت نہ منگے، ہو سکتا ہے تیرے واسطے رکاوٹ بن جاوے، پہلی رات ہے تیری شادی دی، تیرے قدم وچ رہ پوے، خبردار ہو دے کول نہ جاویں، اماں ایک دفعہ مینوں صرف جاون دے۔ ایک دفعہ اپنی بیوی کول گیا ہے، میں جا رہا ہوں، میرے نبی دا بلاوا آ گیا ہے، اللہ دی قسم بیوی مت کو حضور دی صحابیہ ہے، روکیا نہیں، میں تانوں روکیندی نہیں ہوں، اے نہیں آدھی میں تواڈی خاطر اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر چھوڑیا ہے، اپنے ماں باپ نو چھوڑ آئیاں، بہنا بھراواں نو چھوڑ آئیاں، اپنا گھر بار تیری خاطر چھوڑ آئیاں، اج پہلی رات ہے اور تو مینوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رو کے آدھی بس ہکا گل میری پلے بن لا، قیامت والی دہاڑ جدوں جنت جاویں لگے تے کلا نہ جاویں، مینوں بھی نال لے کے جاویں۔ یہ انہاں لوگاں دی قربانیاں ہیں کہ اپنے ماں باپ نو، بہنا بھراواں نو، خاندان نو، بیویاں نو، بچیاں نو قربان کر چھوڑے حضور دی خاطر۔ حضرت ابوبکر صدیق دا پترا دا بجان جنگ بدر دے موقع تو میری تلوار دے تلے آ گئے ہیں، میں باپ سمجھ کے تانوں چھوڑ دیتا ہی۔ ابوبکر صدیق دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا کاش تو میری تلوار دے تلے آ جاندا، میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑیندا، محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیندا۔ بدر دا میدان تے ویکھو، بھتیجا چاچے نو قتل کر رہا ہے، چاچا بھتیجے نو قتل کر رہا ہے، بھرا بھرا نو قتل کر رہا ہے، والد بیٹے نو قتل کر رہا ہے، بیٹا والد نو قتل کر رہا ہے۔ آسان کم ہے حضور دی محبت دے اندر آدمی نبی دا دشمن ہے وہ ساڈا سجن کدی ہو سکدا نہیں ہے۔ بدر دی میدان دی تاریخ پڑھ کے تو ویکھو یار، احد دے میدان نو پڑھ کے ویکھو، اج تساں شان صحابہ دی، صحابہ نے کیا کیتا ہے، صحابہ نے کڑیاں قربانیاں دتیاں، نبی پاک دے خاندان نے قربانیاں دتیاں، وہ تو 56 سال بعد حضرت کربلا دے میدان وچ حضرت امام حسین نے قربانیاں دتیاں، حضور دے وصال کر جاون دے بعد، ابو بکر صدیق، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک دے بھی وصال کر جاون دے بعد سونے حسین نے قربانیاں دتیاں۔ سب تو پہلے دین بچاون والے محمد دے صحابہ ہیں پہ۔ اللہ یا رسول اللہ حق چار یار، جنتی 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 جنت جنتی جنتی۔ آج کوئی بدبخت اٹھی کے تے صحابہ کرام نو بھونکن لگ جاوے، کیوں؟ ساڈے بزرگ ساڈے موجود ہیں جنہوں نے سانو عقیدہ دیتا ہے، ساڈی ایک اکھ دا نور محمد دے صحابہ ہیں، دوسری اکھ دا نور محمد دی آل ہے۔
اسا سنی ہے، اسا حضور دے غلام ہیں، اسا سب کو جاننے ہیں کہ اللہ نے جو نبیوں نو مقام دیتا ہے، جو صحابہ نو دیتا ہے، جو ولیاں نو دیتا ہے۔ توجہ ہے یار یا کوئی نہ؟ ویسے اج صرف شان اہل بیت نہ سنو، اپنے علماء نو حکم کرو جی سانو شان صحابہ نہیں سناؤ۔ اسا دوواں ہستیاں نو منن والے ہاں، دوواں دے بغیر ساڈا گزارا۔ جڑا صحابہ نو نہیں منےدا او بھی بے ایمان ہے، جڑا محمد دے گھرانے دے۔ اور پھر اے نہیں، ایک ہوندا صرف مننا تے ایک ہوندا ہے محبت دی آڑ دے وچ زو مانے جملے بولنا، بدبختی کرنا، بے ادبی کرنا۔ او ظالموں کچھ حیا کرو۔ اج تواڈے نال ایم پی راضی ہوے، ایم این اے راضی ہوے، تواڈے پیر ٹھکانے تے نہیں، ایس ایچ او راضی ہو جاوے تواڈے نال، تساں دیو میرا بڑا ہاتھ ہے، تے جنہاں دے تے رب راضی ہو جاوے۔ اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب اے تیرے صحابہ میرے نال راضی ہیں، میں انہاں دے نال راضی ہاں پیا۔ او جن دے نال رب راضی ہو جاوے تے اج رنگ ہی کالا تے کپڑا ہی کالا تے شکل ہی کالی تے دل ہی کالا تے ہر شے کالی، اے کالا راضی نہ وی ہوے تے صحابہ دی شان دے تے کوئی پریشر پھندا نہیں، کوئی کمی آمدی۔ تو راضی ہو تے بھاویں مڈو نہ ہو، حضور دے صحابہ او ہم جنہاں نال رب راضی ہے پیا، اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہے پیا۔ حضور نے فرمایا من سبا صحابی، جڑا میرے صحابہ نو گالی دیندا ہے او تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، میں محمد دی طرفوں بھی لعنت ہے۔ اوے لعنتی نہ بڑو، حضور دے صحابہ دے بارے بکواسا نہ کرو، عقیدہ بنا لو ایو جیا عقیدہ جنوں پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے، لکھ لمبے سجدے کر بھاوے، جے تو دشمن ہے اصحاب نبی دا، جے تو دشمن ہے اوے آل نبی دا، تیرا ہونا بیڑا پار نہیں۔ اصحاب محمد حق کے ولی، عقیدے کا شعر، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران جہاں میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ اور ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، لگتی ہے ہمیں یہی ترتیب بھلی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، حق جاریہ۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ آؤ نبی دے غلاموں، سانو ساڈے بزرگاں نے عقیدہ ایو دتا ہے، یہ نہیں ساڈے سنی بھی جن لایا گلی او دے نال ہی ٹر چل، جیڑا آ جاوے اسے نال ٹر پوندے ہو بس ٹھیک ہے۔ اے ظالمو تساں اپنے عقیدے تو تے ناز کرو، اساں حضور دے شان صحابہ دی شان بھی بیان کرنے ہیں، محمد دے گھرانے دی شان بھی بیان کرنے ہیں۔ توجہ ہے یار، یہ اونج بیان کرنے ہیں جویں بیان کرن دا حق ہے۔ اللہ برکت عطا فرماوے۔ دو گلاں حضور غوث پاک دیاں اجازت ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جنی کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ جنہوں ٹھیوے نہ آتے سب سے پہلے دیدار ہی سونے نبی دا ہو گیا، حضور دی بارگاہ زیارتہ کرنا نبی پاک دینا۔ سارے یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی ناچارا ورگا،
نہ کوئی آیا نہ کوئی آسی نہ جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ حبدارا ورگا اعظم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزار ورگا اعظم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزار ورگا جڑے صدیق نال محبت کرندے نا اے بھی کوڑے ہی نے جھوٹے ہی نے مدرسے دا نام صدیق اکبر گلیاں دا نام صدیق اکبر چوکاں بازاراں دا نام صدیق اکبر لیکن انہاں دا عقیدہ صدیق والا کوئی نہیں انہاں دا عقیدہ معاذ اللہ نبی مر گئے نا صدیق اکبر دا عقیدہ میں مر جاواں میری منجی نو چاہ کے حضور دے روزے تے لے جاوے آئے میں حضور دے قدمے دفن ہون دی اجازت منگنا مل جاوے تے ٹھیک ہے تے جنت راضی حضرت علی فرمایا نا ابو بکر صدیق دی میت نو چاہ کے حضور دے روزے تے لے گئے یا رسول اللہ ابو بکر تواڈے قدمے دفن ہون دی اجازت منگدا ہے حضور دے روزے چوں آواز آئی صحابہ دیر نہ کرو جڑا میری غار دا ساتھی اونوں میں محمد دی مزار دا ساتھی بنا چھوڑا جان ہر بندے نو پیاری ہے یا کوئی تے قرآن دا بھی فیصلہ ہے کہ اپنی جان نو ہلاکت وچ بولو اپنی جان نو ہلاکت وچ نہ پاؤ جان بچاؤنا ضروری ہے تساں نماز ہی پڑھتے کھلوتے ہو نا کوئی موذی جانور آ گیا بچھو آ گیا سپ آ گیا تانوں نماز توڑن دی اجازت ہے نماز توڑ دیو اپنی جان بچاؤ تے ابو بکر صدیق سپ دے ڈنگ تو ڈنگ کھا رہا ہے جان بچاؤنا ضروری ہے قرآن دا فیصلہ ہے ابو بکر صدیق چپ کر کے سب دے ڈنگ کھمدا بیٹھا ہے وجہ کیا ہے یار نبی دے نا تو جان ہی قربان کریندا بیٹھا ہے گھر دیاں دیواراں تے ہاتھ مریندا ودا ہے کچھ رہ نہ جاوے جو حضور نے مال منگیا ہے جان بچاونا ضروری ہے ابو بکر صدیق قرآن نو نہیں جاندا لیکن نہیں حضور دی محبت جو ہے نبی پاک دی جو محبت ہے محبت دی خاطر جان بھی دیتی ہے مال بھی دیتا ہے پی یار کیوں تساں بدبخت بن گئے ہو حضور دے صحابہ دے بارے بکواساں کردے ہو گالیاں کڈدے ہو کون ہوندے تہاڈی حیثیت اور تہاڈی اوقات کیا ہے جب تک یا رسول اللہ کھڑا والے زندہ ہیں کوئی بدبخت صحابہ دے بارے بکواس نہ کرے بابا خادم رضوی بھی پارا دیندا رہی ہے اور ساڈے اکابرین بھی پارا دیندے رہن اور اساں بھی مردے دم تک حضور دی آل دی عظمت تے بھی پارا دیونا ہے محمد دے صحابہ دی عظمت تے بھی اساں پارا دیونا ہے ایسے بدبختاں نال کوئی تعلق نہ رکھو جڑے حضور دے صحابہ دے بارے بکواسا کرن یاریاں دوستیاں اپنیاں جا ختم کرو ایسے لوگاں دے نال جڑا نبی دے یاراں دے بارے بکواس کرے تو بھی نبی دے یاراں دا یار بن والا عاشق نے لکھیا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے ٹائم مینوں ملیا ہے 10 بجے تائیں جے تہاڈی ای طرح تساں پڑھنا ہے تے مڑ میں 11 بجے سواتے انشاءاللہ انج نہ کرو علماء بیٹھے نہ دا حق نہیں لونا نہ دا ٹائم ہی بچاونا ہے پیا ایک دفعہ تے پڑھ لو بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دی شک ہووی تا چل مدینے شک ہووی تا چل مدینے دیکھ سنجوک مزاراں دا بن یا نبی دیا یار اس عمر تے اس ابو بکر نو بھونکنا جنہوں نے حضور سینے دے نال لائی پین اپنے قدماں دے وچ لٹائی پین او کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کوئی بدبخت اہل بیت دے بارے بکواس کرے صحابہ دے بارے رشتہ داری بعد وچ تعلق بعد وچ یاری دوستی بعد وچ ان ہستی علی محبت پہلے کوئی تعلق نہ رکھو ایسے بدبختاں دے نال گل سمجھ آ گئی ہن آخری گل مکاوی ہے غوث پاک دی 2-3 گلاں وی کرنیاں جو مہینہ یاری اج تواڈے گھر بال جمے نا پڑوسی مبارک باد دے ونے محلے والے مبارک باد دے ونے دوست احباب یار مبارک باد دے ونے میرے عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے آپ دے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح نو حضور خواب وچ ملے میرے نبی پاک نے فرمایا یا ابا صالح اے ابو صالح تینو مبارک ہوے آتاک اللہ ابنن صالحن ہوا محبوبی و محبوب اللہ اللہ نے جڑا تینوں پوتر دیتا ہے نا ابنن صالحن او بڑا نیک ہے
اج مولانا ارشد صاحب آکھن جی مولوی نصیر الدین بڑا نیک ہے، میں آکھاں جی مولانا ساجد صاحب بڑے نیک ہیں پہ، میں آکھاں بھائی اظہر حسین حسینی صاحب ساڈے مسلک دے نقیب ہیں پہ، غیرت مند نقیب نے بڑے نیک ہیں پہ، تساں آکھو جی مولانا انوار الحق صاحب قبلہ جناب والا قادری صاحب، ایک دو نو اپن نیک آکھیے تے جنوں نبیاں دا نبی فرماوے نیک ہے۔ فرمایا ابن صالح بڑا نیک ہے تے فرمایا ہوا محبوبی و محبوب اللہ، اے میرا بھی محبوب ہے اللہ دا بھی محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد، ثنا خان مصطفیٰ، بلبل باغ مدینہ، مداح حبیب کبریا، پیکر سوزو گداز بھائی محمد فیصل عباس تابش صاحب کبیر والا سے آج کے اس بزم سعید میں خصوصی نعت شریف کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کو صمیم قلب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ آخری بات اور واز ختم، کون؟ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کرم نل بھرے جھولیاں، اور نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں۔ آتے صحیح ذرا تو جھولی تے پھیلا منگتے صحیح، غوث اعظم کرم نل بھرے جھولیاں، نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں۔ چور اج بھی او دے داری تے بن دے ولی، چور اج بھی او دے داری تے بن دے ولی، چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں۔ چور غوث پاک بڑا لباس عالی شان پہنے ہیں، قیمتیوں جو لباس پاوے نہ کہ کدی کسی بادشاہ نے لباس نہیں پایا۔ ایک دیر لباس پائے دن شام دا ویلا تے چور دی نظر پائے گئی، اوہ تاک وچ بیٹھا ہی بیا چوری کتھے کرا تے ویکھس بے بابا جوبہ پائی وے تے اس آکھے ایہو جوبہ مہینوں مل جاوے تے میرے تا مہینہ ٹپ وئی سی پچھو۔ غوث پاک کی ویکھ لیا اتقو فراست المومن، آپ نے فرمایا اچھا چور بن کے آیا، ٹھیک ہے۔ آپ اندر بڑے حجرے دے وچ آپ نے جوبہ چلایا تے ٹنگیا تے آپ نفلانے شروع ہو گئے۔ ہن وہ چور آکھے بھی بابا نماز دی جان چھوڑے تو میں جوبہ لاواں، وہ تو غوث پاک کیونکہ نیکاں دی تے نشانی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، انہاں دی راتاں اللہ دی عبادت گزردی ہے نا، قیام اور رکوع دے اندر گزردی ہیں پئیاں، آپ نفل پڑھدے رہ جا رہے ہیں۔ چور آکھیا بابا نماز نہیں چھوڑیندا، میں اپنا کام کراں۔ جوبہ لا کے بوئے تے آوے تے بوہ غائب، پیچھے ٹنگے تے بوہ نظر آوے، جے نہ ٹنگے تے جناب لا کے آوے تے بوہ۔ بڑی عجیب و غریب کش مکش ساری رات گزر گئی۔ پچھلی رات دا ویلا ہویا، کنڈا کھڑکیا، غوث پاک نے فرمایا من دق الباب، کون؟ انا خضر علیہ السلام، سونے خضر۔ چور ویکھیا تے غوث پاک جو دروازہ کھلن دے پین، چور بھج کے صاف پیا اودے وچ لک گیا۔ خضر پاک آگے سونا فلانے علاقے دا ولی فوت ہو گیا، اوتھے بندہ چاہیے، اج تساں سا مولویاں کلم دیو جی فلاں تراویحاں واسطے بندہ دیو، یا تا اپن اسے ماہ رمضان چمدی ہے نا تراویح، اوہی ایک مہینہ جو ہوندا ہے تے حافظ تلائم نے 6 دے تے حافظ کلا پڑھدا ہے، مڑ آخری اشرے چاہنے چل یار ہن خیال کریے، ہن ستاویہ بنا لیے، چلو کو 2-4 تراویحاں پاڑی لویا، کھوواں تے مسیتاں بنائی کھلوتے ہو، کئی ماہ بھی رکھ لا، انہوں نے آباد کرو مسیتاں نو، سال بعد اتھے حافظ صاحب رکھیا، تراویحاں پڑھاوے، بچے تراویحاں پڑھن، آپ تراویحاں پڑھیاں، برکتاں ہوندیاں۔ کبڑی گئے ہو میرے خیال وچ، غوث پاک دے کولوں لوگ آویں نا ولی لمن، مدرسے چمدن مولوی لمن، ولی آپ نے فرمایا انہاں دی رات تک گئے، دی رات پیچھے ہن دھمی نال لے سائیں علاقہ برباد ہو گیا تے ذمہ دار کون ہے؟ ولی ہونے چاہیے۔ غوث پاک فرمایا مڑ ہور تو کوئی نہیں تے ایک درویش صافے لکا پیا اس نو لے، چور آ جائے صافے تو میں پیا متا، میں آخا ہور ہی کوئی ہووے، او تو بابے ہوری آئے تو اسے صاف نو چاہ کھلا رہے جتھے میں آموں میں پٹاں، او میں چور ہاں۔ خضر پاک فرمایا جتنے آیا ہاں تو چور ہاں، ہن غوث پاک نے ولی بنا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ چور اج بھی او دے داری تے بن دے ولی، چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں۔ میرے عبدالقادر جیلانی نے فرمایا لو ان کا شفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، فرمایا
فرمائندے اگر میرا مرید مشرق چوے میں مغرب چوما لو ان کشفت عورت مریدی میرے مرید دے عیب کھل جاویں او دے عیباں تو پردے لے جاویں میں مغرب وچ بیٹھ کے اپنے مشرق والے مرید نو ویکھ ہی لینا او دے عیباں تے پردے ہی پا دینا۔ او تریوی چک دے لوگوں فیصلہ کرو اگر ولیاں دا سردار مغرب وچ بیٹھ کے مشرق والے مرید نو ویکھ سکدا ہے اے ساڈا زندہ نبی مدینے بیٹھ کے انہاں غریب غلاماں دی سجائی ہوئی محفل نو بھی ویکھ سکدا ہے۔ مولوی صاحب کوئی دلیل ہی نہیں لیٹناں لائی کھلوتیاں نے تے پیسے لانے تے اتنے ہزار روپے موہانے نو دسو کوئی دلیل دیو بھائی کیوں سجائی نے محفل؟ پہلے تو ونجو نو دے مکے مدینے اتھے ون کے ابو بکر صدیق کو پہلے تو دلیل منگو جان بچاونا فرض ہے تے تو سب کو ڈانگ کیوں مریندا بیٹھا ہے؟ موڑ مولا علی کو ون کے پوچھو مولا علی پاک نماز ضروری ہے فرض ہے تے تساں نماز اثر قضا کیتی بیٹھے ہو حضور دے چہرے دا دیدار کرندے بیٹھے ہو۔ جیڑی دلیل او دیویں اوہ دلیل ساڈی بھی ہے۔ اے ظالمو علی پاک تے ابو بکر صدیق نے یہ دلیل دیونی ہے محبت پہلے ہے جان بعد چے حضور دی محبت پہلے ہے اپنی جان بعد چے عبادت بعد چے۔ حضرت عثمان غنی گئے مکے دا طواف کرنے واسطے کافر نے آکھیا تینوں طواف دی اجازت ہے تیرے نبی نو اجازت کوئی نہیں ایسا کوئی نہیں کرن دیندے مکے دے طواف تو ود کے عبادت ہی کوئی نہیں ایک نظر پہ جاوے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو میں عثمان اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس عبادت میں میرے نبی کی مرضی شامل نہ ہو۔ انہاں دی جڑیاں دلیلاں ہونے وہ ساڈی دلیل ہے انہاں مال وارے آئے اولاد واری ہے جان واری ہے محبت دے وچ اساں چند ہزار روپے چ منگیے ساڈے کولو دلیلاں منگ دیو پہلے تو علی پاک تے ابو بکر تے عثمان کولو دلیلاں منگو نا وت او جڑا کچھ آکسن ساڈا سوا جواب ہی اوہ کچھ ہوسی نبی پاک سرکار دو عالم فرمایا حضور دی محبت دی خاطر تن من دھن سب کچھ وارنا جائز ہے قربان کرنا ساڈا حق بندا ہے جو کچھ ملیا محمد دے صدقے دے نال ملیا ہے۔ عبد القادر جیلانی دی اپا یاری منیندے کیوں ہے؟ آخری جواب تے بعد سوال ہوندا ہے نا یاری کتھے لکھی ہوئی تے کیوں منیندے ہو؟ اصل ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں منائی جاتی ہے؟ ہر ولی دا عرس سال دے بعد ایک دفعہ ہوندا ہے غوث پاک دا عرس ہر مہینے ہوندا ہے ہر مہینے اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں ہن 11 ساڈیاں ماواں کتنیاں ہن کیونکہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی ہیں جڑا ماں نو بھونکے اما دی عائشہ نو بھونکے سمجھ تے گئے ہو نا ایسے بدبختاں کو بھی بچو لانتی ہے بے ایمان ہے جڑا ماں دے بارے بکواسا کرے ساڈیاں ماواں کتنیاں بولو یار تے حضرت غوث پاک اپنی ماما دے ایصال ثواب دے واسطے 11 ماما دے ایصال ثواب واسطے ہر مہینے دی 11 چند دنوں ختم شریف پڑھیندے ہیں خیرات کریندے ہن صدقہ دیندے ہن اپنی ماما دے ایصال ثواب واسطے بھی میری ماما 11 ہن پیاں تے اپنی ماما نو یاد رکھدے ہن اے ختم اے اتھو سلسلہ چل پیا تے وقت اے مشہور ہو گئی یاری شریف چھوٹے چھوٹے ہوندے اسے کھوہاں تو ویندے اسے دودھ لوین تے جگ بھرا بھرا کے لائے مندے اسے ایک مجھ ہوندی آئی مار صاحب دے کھوہ تے مکھن ملدا آئی لسی ملدی آئی دودھ ملدا آئی دیسی گھیو ملدا آئی انہاں گل ہے نا تے محلے دے وچ مہمان آ جاوے نا جناب اللہ دیگڑیاں بھر بھر کے اوڈیاں ہوندیاں کس نے گڈیاں بھر بھر کے لسیاں دیاں ملدیاں دودھیاں ملدیاں پرانے آ گئے بھئی انہاں دے گھر دے گھلو آج ذرا تسا لسی دے گلاس تے لے کے بھی کھاؤ دادا مجھا ایک مجھ ہوندی آئی برکت ہوندی آئی دودھ دی راج راج کے لسیاں راج راج کے ہر دادا مجھا کھلوتیاں تے دودھ پورا نہیں ہوندا پیا ٹیک کے دب دب کے مجھاں جو دودھ نو کڈی اور جو یاد ہوندے نا پر بزرگ فرماندے نے اور لگو مولویاں دے آکھے تے یاریاں بند کرو اللہ تہاڈا دودھ ہی بند کرے اے یاری کوئی غوث پاک دے نام دی نہیں یہ مطلب ہے اللہ دے نام دے اوتے صدقہ خیرات مہینے بعد جو دودھ اللہ دے راہ تے ونڈ چھڑیندے آئے اللہ تہاڈے جانوراں دی حفاظت چ کریندا اج بیماریاں لگیاں کھلوتیاں پریشانیاں دی وجہ بھی تساں ہور لگو مولویاں دے آکھے نہ دیو یاریاں تے نہ ونڈو دودھ ہر شے دا کوئی نہ کوئی صدقہ ہے نا جانوراں دا بھی صدقہ دیتا کرو اللہ تعالی برکت عطا فرماوے تے اظہر حسین حسینی صاحب جو میرا ڈرائیور ہے نا اے بڑا حضرت دی نعت نہ پڑھاواں تے اے گڈی چ کھڑی کریندا ہے تے مفتی صاحب جو دکا لاؤ اے ٹائم ضائع کرے سی اے دی تھارے میں ہکو شعر آپ چ پڑھدا ہاں تے تساں دی خدمت چ کرے آئے غوث پاک دی شان چ ہکو شعر پڑھدا ہاں تے تساں باب دی خدمت چ کرے آئے جو چلو مسافر تانوں دعاواں دیندا جاسی آقا شہ جیلانی
آقا شہ جیلانی کی بار سن لو میری درد بری کہانی آقا شہ جیلانی آقا شہ جیلانی ہے ذات تیری اعلیٰ نسبت ہے تیری اعلیٰ دادا تیرا علی ہے نانا ہے کملی والا تو جان ہے حسن دی زہرا دی تو نشانی آقا شہ جیلانی آقا شہ جیلانی ساڈے کبیر والے دا ایک وڈا نعت خانہ ہے بیٹھا ہے تے ایک ساڈے خانے وال دا وڈا نعت خانہ ہے بیٹھا ہے انہاں دے کولوں حقیقت بات ہے ٹائم لونا بڑا مسئلہ ہوندا ہے مشکل ہوندی ہے لیکن اج او تواڈے کولوں اتنا ٹائم انہوں نے دے دیتا میں تو خود حیران آ پیا اے دوویں عظیم ثنا خان سن سو علامہ ساجد صاحب دا خطاب سن سو ایمان تازہ ہو سی تے اللہ برکتاں عطا فرمائے انشاءاللہ بڑے عظیم ثنا خان اور بڑے عظیم علماء اور عظیم نقیب حالے تے انہاں دی حاضری ہون شروع ہونی ہے میں تے درمیان وچ کباب وچ ہڈی بن گئی ہوں اللہ برکتاں عطا فرماوے اللہ حاضری قبول فرماوے اللہ مار صاحبان دی محنت نو کاوش نو قبول فرماوے انہاں نوجواناں نو اجر دے لبیک والے ساڈے نوجوان کھلوتے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرماوے بابے خادم رضوی صاحب دی قبر تے اللہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرماوے اللہ ساڈے انہاں سیاستداناں نو ہدایت عطا فرماوے جڑے تماشا لائی ودن ساڈے ملک دا بیڑا غرق کرن واسطے تلے ہوئے اللہ ساڈی پاک فوج دی بھی حفاظت فرماوے پاکستان